جو ساتھی نماز سے فارغ ہو رہے ہوں قریب تشریف لیں۔ دورہ تفسیر کے جو طلبہ تھے وہ ڈیکسوں پہ اپنے قرآن رکھ دیں، قریب رہیں۔ باقی احباب بھی تشریف رکھیں۔ سب بہت ہی اہم درس ہے، کوئی ساتھی اس موقع کو ضائع نہ فرمائیں، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، جو یادگار اسلاف ہے، ہمارے اکابر کے بزرگوں کی ایک نشانی ہے، آج الحمدللہ تشریف لائے ہیں اور ہر سال اللہ کے فضل سے تشریف لاتے ہیں، ہمیں عزت بخشتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں۔ تو حضرت ہی کے حکم سے، مشورے سے دورہ تفسیر شروع ہوا تھا 2 سال قبل، اور یہ الحمدللہ دورہ تفسیر کا 3را سال تھا۔ اس سال بھی الحمدللہ 15 پارے مکمل ہوئے ہیں، اور اس دفعہ الحمدللہ خواتین مستورات اور طالبات بھی اس میں شامل رہی۔ 40 تک مستورات نے دورہ تفسیر میں حصہ لیا، شرکت کی۔ یہ حضرت استاذ صاحب کا فیض ہے، اللہ پاک حضرت کی عمر صحت میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات کا درس استاذ صاحب دیں گے۔ تمام حضرات سے، طلبہ سے درخواست ہے کہ بہت توجہ کے ساتھ تشریف رکھیں، ایک ایک بات قیمتی ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى۔ آپ فرما دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے سو اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ یہ درمیان میں لکھا ہوا ہے فرائض خاتم الانبیاء کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض میں سے یہ پہلا فریضہ ہے، اور اس کے ساتھ بیان توحید بھی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا، اس گناہگار کو بھی یاد ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں نا، یاد ہوں گے، اور ہم وظائف کے اندر پڑھتے رہتے ہیں اللہ کے 99 نام۔ ویسے 99 میں بھی بند نہیں، اللہ کے اس سے بھی زیادہ نام ہیں۔ ہمارے حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، ٹھٹھا شریف کے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ بہت زیادہ لے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام۔ 99 نام فقط وہی ہیں جو وظائف میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا ایک نام ہے ذاتی، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، باقی نام ہیں صفاتی، رحمان، رحیم، کریم، وہاب، ستار، غفار۔ یہ ایسے نام ہیں نا، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ تو رحمان بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لیکن مشرکین مکہ جو تھے نا، خدا کی مصیبت تھی ان کے اوپر،
وہ اللہ تعالیٰ کے اس نام سے واقف نہیں تھے، وہ صرف اللہ سے واقف تھے، رحمان سے واقف نہیں تھے۔ کیونکہ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کہ جب ان کے سامنے رحمان کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بمر رحمان، کیا ہے رحمان؟ کچھ نہیں ہے، سمجھے جی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ دیکھو یہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور اس نے اپنے لیے دو خدا بنا لیے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں خدا کیا ہے؟ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر فقط اللہ، اور اس نے دو خدا بنائے ہوئے ہیں، ایک کا نام اللہ ہے، ایک کا نام کیا ہے؟ رحمان ہے۔ اس نے دو خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ بکواس کرتے تھے۔ حالانکہ ان بیوقوفوں کو جاننا چاہیے کہ مسمى ایک ہے، اس کے اسم بہت ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے ہاں ایک مولوی صاحب ہیں، اس کا نام ہے عبداللہ، وہ عالم بھی ہیں، وہ حافظ بھی ہیں، وہ حاجی بھی ہیں، تو کتنی ہو گئے نام؟ عبداللہ ایک، حافظ دو، عالم تین، حاجی چار۔ تو کیا وہ ایک آدمی ہے، چار آدمی ہیں؟ بنتا تو ایک ہے، مسمى ایک ہے، اس کے نام زیادہ ہیں، صفاتی نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے بے وقوف ہیں، میری ذات تو ایک ہے اور یہ ہیں میرے نام، اللہ، رحمان، رحیم۔ اب ناموں کو یہ متعدد شمار کرتے ہیں، یہ ان کی حماقت نہیں ہے؟ حماقت ہے نا۔ اب بسم اللہ جو پڑھتے ہیں اس میں بتاؤ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ تین ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم کا فرق بیان کرتے ہیں، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے لحاظ سے رحمان ہے کہ اس کی رحمت جو ہے نا ساری کائنات پہ ہے۔ کس پہ ہے؟ ساری کائنات۔ اللہ تعالیٰ بھی رزق ہر ایک کو نہیں دے رہے، مسلمان کو دے رہے ہیں، کافر کو بھی دے رہے ہیں۔ کافر چھوڑو، کتوں بھی رزق دے رہے ہیں، کتے، بلے، بھیڑیے، سور، سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں نا۔ تو دنیا کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ رحمان ہیں۔ ورحیم الآخرہ، آخرت کے لحاظ سے اللہ رحیم ہیں کہ وہاں ان کی مہربانی صرف کس پہ ہوگی؟ مومنین پہ، بہشت میں ان کو داخل کریں گے، رزق ان کو دیں گے، کافر دوزخ میں چلے جائیں۔ اب رحمان ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ایک کریم کے از خزانہ غیب، گبر ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظرداری۔ اے اللہ تیرا رزق تو ہر کوئی کھا رہا ہے، مسلمان بھی کھا رہے ہیں، کافر بھی کھا رہے ہیں، بت پرست بھی کھا رہے ہیں، آتش پرست بھی کھا رہے ہیں۔ اے اللہ ہم تو تیرے دوست ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، جب تیرا دشمن رزق کھا رہے ہیں تو دوستوں کو تو محروم کرے گا؟ ہم امیدوار ہیں۔ ہائے ہائے، دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظر داری۔ بابا اللہ کی رحمت عام ہے، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تیری رحمت نے اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تیری رحمت کھینچتی ہے کہ میرے دروازے پہ آ جاؤ، دوزخ کی طرف نہ جاؤ، سمجھا جی؟
تو میرے محترم کافروں کی یہاں تردید کی گئی کہ ذات ایک ہے اور اس کے نام کیا ہیں؟ بہت ہیں۔ 99 نام جو ہوگا تو 99 خدا ہیں گا، خدا تو ایک ہے، اس کے 99 نام ہے۔ یہی فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے چاہے اللہ کا نام لے کر پکارو یا رحمان کا نام لے کر پکارو، یا کیا کہو؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ میرے ایک استاد تھے، اللہ کے ولی تھے، میں ان کے ساتھ سفر کرتا تھا تو آہستہ آہستہ وہ پڑھتے رہتے سفر میں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ میں نے عرض کیا حضرت یہ آپ کا بڑا وظیفہ ہے؟ فرمایا بسم اللہ میں اللہ نے اپنے یہ 3 نام کیوں دیے ہیں؟ پیارے ہیں تو دیے ہیں، اسم اعظم ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، سمجھے؟ ایما تدعو، ان 2 میں سے جو ہی نام پکارو وہ اچھا ہے۔ وہ گویا کہ ذات باری تعالیٰ کو تم نے پکارا، 2 خداؤں کا نہ پکارا۔ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں جی؟ اچھے نام ہیں۔ برے ناموں کا اطلاق نہ کیا کرو خدا پہ، اللہ کے کیا ہیں؟ اچھے نام ہیں۔ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، سمجھے جی؟ یہ بعض بے وقوف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر عجیب اطلاع کرتے ہیں نام، سمجھے جی؟ ہماری اس سرائکی کے اندر ایک بے وقوف کہہ رہا تھا میرا محبوب رانجھن مصطفیٰ ہے تے جوگی لا مکانی خود خدا ہے۔ یہ ہماری سرائکی زبان میں کہہ رہا تھا، یہ جوگی جو ہے سانپ پکڑے پھرتا ہے، خدا ہے جوگی۔ تو ایسے احمق ہیں کہ برے نام کا اطلاق کریں خدا پہ کہ جوگی لا مکانی خود خدا ہے۔ آگے جی فریضہ نمبر 2، ولا تجہر بالصلاۃ کا ولا تخافت بہا۔ بابا بعض نمازیں جاہری ہیں، بعض نمازیں سری ہیں۔ ابھی مغرب کی نماز کیا تھی؟ جاہری، عشاء کی جاہری، قرات جہر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے نا، سنی جاتی ہے۔ صبح کی بھی جاہری ہے، دن کی سری ہیں، ظہر اور عصر۔ تو فرمایا جاہری نمازوں کے اندر آپ قرات کریں تو اعتدال کے ساتھ کریں، ہاں، نہ اتنی زور سے کریں کہ لوگوں کے دل بھی دھڑک جائیں، سمجھے، اور نہ اتنی چھپا کے کریں کہ پہلی صف بھی نہ سنے، اعتدال کے اندر کریں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام پہلے کچھ زیادہ جہر سے نماز پڑھتے تھے۔ یہ عشق ہو جاتا ہے نا انسان کے اندر تو جہر زیادہ کرتا ہے۔ پھر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھے رہیں جہر کی تو پٹائی کرتے تھے، کافر آ کے پٹائی کرتے تھے، قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چھوٹی مسجد بنی اپنے گھر کے شان کے اندر، وہ قرات کرتے جہر کے ساتھ، تو ہندو عورتیں بچے آ کے غور سے سنتے۔ انہوں نے آ کے پھر حضور کو کہا، سمجھے، کہ اس کو روکتے نہیں، ہمارے بچوں کو خراب کر دیتا ہے، بیوی کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو زیادہ جہر بھی نہ کیا کرو اور زیادہ اخفاء بھی نہ کیا کرو، اعتدال کے اندر رہا۔ یہ سمجھی بات؟ تو نماز میں بھی ایسے ہے، ذکر میں بھی ایسے ہے، کیا؟ ذکر میں بھی ایسے ہے، ذکر میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر مثال طور اجتماع ذکر کرتے ہیں اجتماعی طور پہ تو سپیکر لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لوگوں کو تو نہیں سنانا نا، ذکر کے اندر آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو اعتدال کے اندر ذکر کیا، ہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ٹھیک ہے،
इस इत्तदाल के अंदर ज़िक्र किया करो, समझे जी। यही वला तजहर बिस्सलात का वला तुखाफित बिहा, और ना बुलंद आवाज़ से पढ़ो तुम अपनी नमाज, और ना बिल्कुल चुप के पढ़ो। वब्तग़ि बैन ज़ालिक सबीला, और इत्तदाल राह इख्तियार करो। वब्तग़ि का माने इख्तियार करो दरमियान इन दो चीज़ों के मुतदर रास्ता, ना ज़्यादा जा रहे हो ना ज़्यादा खफा हो, इत्तदाल राह इख्तियार करो। ये कितने फरीज़े आ गए जी? दो आ गए। हाँ, अब तीसरा फरीज़ा है वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नंबर 3 फरीज़ा, और कह तू अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के लिए हैं या नहीं? आप कहेंगे हम तो एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, तो अल्लाह के लिए कैसे ख़ास हैं सब तारीफ़ें? उसका जवाब सुनो। ये मस्जिद बनी हुई है ना, तो आप इस मस्जिद की तारीफ़ करते हैं, सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत बनी हुई है। तो ये मस्जिद की तारीफ़ हकीकत में साने की तारीफ़ है। क्या? जिस मेमार ने इस मस्जिद को बनाया उसकी तारीफ़ है कि साने कैसा कारीगर है कि मस्जिद को बना दी। तो बाबा हम सारे हैं मसनूआत, और अल्लाह ताला हमारे क्या हैं? साने हैं, खालिक हैं। लिहाजा हमारी तारीफ़ें सब किसकी तरह लौटती हैं? अल्लाह की तरह लौटती हैं। आ गया समझ? हाँ जी। हाँ, अल्लाह की तरह लौटती हैं कि वही असल है अल्लाह ताला। अब देखो किसी की इल्म की तारीफ़ करो तो इल्म किसने दिया? अल्लाह ने दिया उसको। किसी के हुस्न और जमाल की तारीफ़ करो तो किसने दिया? अल्लाह तबारक व तआला ने। जिस चीज़ की तारीफ़ करो सिफात की, सब लौटेगी किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ लौटेगी। आगे समझ? कोई वही इंसान साहब के यही है। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप फरमा दीजिए सारी तारीफ़ें का मुस्तहिक़ और लायक कौन है? अल्लाह है। हाँ, उसने अच्छे अच्छे मसनूआत बनाए। अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा। इसके अंदर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मोहताज नहीं किसी का। अल्लाह ताला ख़ुद मददगार हैं। अल्लाह ताला किसी से मदद नहीं लेते, क्योंकि मदद ली जाती है 3 शख्सों से, या तो छोटे से या बराबर से या आपसे ऊंचे से। ये बाप कभी कभी बेटों की इमदाद हासिल करता है या नहीं? और बाप के साथ कोई लड़ने आ जाए तो बेटों को पुकारता नहीं? और बेटे मेरे आ जाओ मेरी मदद करो, ये मुझे मार रहा है। तो बाप जो बेटों से मदद हासिल कर रहा है, ये बड़ा हो के छोटों से मदद हासिल कर रहा है। और कभी कभी मुसावी से मदद हासिल की जाती है, बराबर से। एक यार दोस्त होता है, दूसरे यार से मदद हासिल करता है। कभी कभी होती है आपसे बड़े की मदद हासिल की जाती है। छोटे बच्चों को कोई मारे दौड़ के बड़े आदमी की बगल में आ जाता है, हाँ, कहते हैं मुझे बचाओ। तो तीनों चीज़ें मुंतफी हैं। अल्लाह ताला ना छोटों से मदद लेते हैं, अल्लाह ताला ना बराबर से मदद लेते हैं, अल्लाह ताला ना आपसे बड़े से मदद लेते हैं। आपसे बड़ा है कौन? खुदा से बड़ा है कोई नहीं। यही है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जिसने ना तो बनाई अपने लिए औलाद, खुदा की औलाद ही नहीं कि उससे मदद की ज़रूरत पड़े। ठीक है ना? हाँ, हमारी तो औलाद होती है और मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो सब तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जिसने नहीं बनाई औलाद। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ नफ़ी सगीर है, और नहीं उसका कोई शरीक सल्तनत के अंदर। बादशाही सल्तनत में अल्लाह का कोई शरीक नहीं। किसकी नफ़ी हो गई? मुसावी की, बराबर की। हाँ, कोई उसका बराबर नहीं कि उससे मदद है। वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्ल, और नहीं उसका कोई मददगार बावजह कमज़ोरी के, कि अल्लाह कमज़ोर हो और उससे बड़ा ताकतवर हो, उससे अल्लाह ताला मदद करे, हासिल करे। ये भी
نہیں ہے تو تینوں چیزیں ختم ہو گئیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور خوب بڑائیاں بیان کرو اللہ کی، اللہ کی خوب عظمت بیان کیا کرو۔ کیا نہ کرو گے؟ خوب عظمت بیان کرو۔ اب دیکھو میرے عزیز، ایک مؤذن ہے، وہ 5 وقت اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ 5 وقت مؤذن اللہ کی کیا بیان کرتا ہے؟ عظمت بیان کرتا ہے۔ تمہارے پاکستان کے وزیر بھی بیان کرتے ہیں خدا کی عظمت، یا کوئی بادشاہ، ہاں، یا تمہارے 1 کروڑ پتی، ارب پتی تاجر۔ میں تو کہتا ہوں ان سب کو میں اس کے جوتوں پہ قربان کروں جو 5 وقت اللہ کی کا بیان کر رہا ہے، عظمت بیان کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ صرف عظمت نہیں، آگے کیا کہتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، آقا کی رسالت کا اعلان کر رہا ہے، محمد رسول اللہ۔ دیکھو روزانہ 5 وقت اذان کے اندر ہمارے عقائد درست ہو رہے ہیں۔ کیا عقائد؟ توحید بھی، رسالت بھی۔ پھر عقائد درست ہو گئے تو عمل کی طرف دعوت دے رہے۔ کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ ہاں، تو یہ مؤذن کا اونچا شان ہے یا نہیں؟ تم کہتے ہو ملا بیکار ہے، ہاں ملا بیکار ہے جی۔ خیال کرنا، بچے کو مسیح تڑنا بنانا، مسیح تڑنا بنانا بیکار ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، دنیا کے کاموں کو کام سمجھتے ہیں اور دین کے کام کو کام ہی نہیں سمجھتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں ہم بیکار ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ بیکار ہیں، سمجھے؟ کیسے بیکار ہیں؟ میں نے نواب شاہ نے کہا تھا ختم بخاری پہ، ہم بیکار اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان سے پکڑ کے اپنے گھر میں بٹھا دیا، کان سے پکڑ کے اپنے، کہ میرا کام کرو، سمجھے؟ باقی کاموں سے بیکار ہو جاؤ۔ تو بیکار ہمیں کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے کہ میرا کام کرو، باقی کاموں سے کیا؟ بیکار۔ مولانا رومی کا شعر سن لو، مثنوی کا۔ تابدانی ہر کے را یزداں بخواند، از ہما کار جہاں بیکار ماند۔ اللہ جس کو بلا کے اپنا بنا لے تو باقی کاموں سے خدا نے ہمیں بیکار کر دیا۔ تو یہ بیکاری ہمارے لیے اچھی نہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک ذمہ دار ہو ٹریکٹر چلانے والا، اس کو بادشاہ اپنے محل میں بٹھا دے، آ جاؤ میرے محل میں بیٹھ، میرا مشیر بن جا، ہاں خاص مشیر بن جا۔ پھر دیہاتی لوگ بیکار ہے، چندرا ہے، اچھا بھلا ٹریکٹر چلاتا تھا، اب بیکار بیٹھا ہوا ہے۔ بیکار ہے یا باکار ہے؟ ہاں، تو ہمیں جو بیکار کہتے ہیں، ہم اللہ کے نزدیک باکار ہیں، ہاں ان کے نزدیک بیکار ہیں۔ پھر ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے مدرسوں مسجدوں کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، یہ انسانوں کا بنایا یا خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ یہ وحی خداوندی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پہ یہی قرآن اتارا، یہی ہم پڑھا رہے ہیں۔ حدیث اتاری، اس کو وہی خفی کہتے ہیں، وہ ہم پڑھا رہے ہیں۔ حضور نے ہمیں پڑھایا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا محبوب ان کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمارا مسجدوں اور مدرسوں کا نصاب کیا ہے؟ انسان کا نہیں بنایا ہوا، کیا ہے؟ وحی خداوندی ہے۔ تو اس کا اونچا شان ہے نہیں؟ اور جو کالجوں میں پڑھایا جا رہا ہے وہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ لارڈ میکالے یہودی کا۔ کس کا؟ وہ ایک بے ایمان تھا لارڈ میکالے، ہاں انگریز تھا، اس نے نصاب بنایا اور وہ کہنے لگا کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں یہ نصاب بنانے میں، میں کہ جو آدمی یہ نصاب پڑھے گا
وہ نام کا مسلمان ہوگا، اس کا دل انگریز ہوگا، اس کا دل کیا ہوگا؟ انگریز ہوگا۔ یہی حال ہے۔ ہمارے بڑے بڑے وزیر ہیں، قل ہو اللہ آتا ہے ان کو؟ اور نہیں آتا، 3-4 دفعہ پڑھتے ہیں قل ہو اللہ، نہیں آتا۔ اور نمازوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے نظیر مرحومہ کی ماں فوت ہوئی، کیا نام تھا اس کا؟ اور بے نظیر کی ماں کا نام کیا تھا؟ نصرت بھٹو۔ وہ گڑی خدا بخش کو اس کا جنازہ ہوا، وہاں میرے شاگرد رہتے ہیں، انہوں نے ٹیلی فون کیا، استاد جی ہم بھی جنازے پہ گئے تھے، جب امام صاحب نے دوسری تکبیر کہی نا تو بہت سے وزیر رکوع میں چلے گئے۔ کیا؟ ٹھیک ہے، یہ حالت ہے، کو اتنا پتہ ہی نہیں کہ جنازے میں کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے پھر وہ ظاہر پیر ایک جنازہ پڑھایا، میں نے کہا وہ کوئی وزیر تو ادھر نہیں کھڑا؟ وہ کہنے لگے کیوں استاد جی؟ میں نے کہا وہ رکوع کرتے ہیں، وزیر کوئی کھڑا ہو تو خیال کرنا۔ یہ حالت ہے۔ سکر کے اندر ہمارا ایک شاگرد فوت ہوا، میں گیا تعزیت کے لیے بعد میں، تو کہنے لگے استاد جی ایک بات سنو۔ میں نے کہا جی، ادھر ایک آیا تھا افیسر بڑا، کیونکہ وہ شہید ہوا لڑکا، تو اس کے لیے آیا تھا، جنازے پہ ہوگا، سکر سے آیا، وہ ساتھ ہے گوٹھ وہاں، تو بیٹھا، دیر تھی جنازے کو، تو ہمیں کہیں گا ملا بانگ چاؤ جنازہ پڑھوں۔ یہ چاؤ سندھی میں کہتے ہیں کہو، بانگ چاؤ جنازہ پڑھوں، بانگ ہوتی ہے، تو ہم جو جنازہ پڑھ تو پہلے بانگ دیں، وہ کہنے لگا اذان کہو تو جنازہ پڑھو۔ یہ تو ہے حال، سمجھے میرے محترم؟ ہم اس نصاب کے اتنے مخالف نہیں، لیکن اللہ کے بندے اتنا رحم تو کریں، بچوں کو پہلے پڑھائیں، قرآن تو پڑھائیں، دعا نماز سکھائیں، نماز کا طریقہ سکھائیں، ٹھیک ہے نا؟ بعد کے اندر چلو معیشت کے لیے، نوکری شوکری کے لیے مجبوری ہے، پھر وہ نصاب پڑھنا پڑے، لیکن اتنا بیکار تو نہ ہو جائیں، نہ قل ہو اللہ آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، نہ کچھ ہے۔ ہمارے خان صاحب جو لگے ہوئے آج کل کے خان صاحب ہمارے، انہوں نے انا آتینا پڑھی تھی، یعنی تھوڑے دیر ہوئے خان صاحب کیا پڑھا؟ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، صدق اللہ، ختم ہو گئی۔ وہ ان شانئک کا الابتر نہیں آیا۔ میں نے کہا یہ 2 آیتیں میرے خیال ہے 3-4 دن یاد کرتا رہا ہوگا۔ تو یہ غضب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے، مسلمان کی اولاد ہو تم، اور یہ پاکستان بھی کس لیے بنا تھا؟ کہ اسلامی نظام یہ چلے گا، تو اسلامی نظام کے لیے آخر یہی علم پڑھا جائے نا۔ تو بہرحال ہی میں عرض کروں گا اسی علم کو آپ فوقیت دیں۔ کیا؟ بعد میں وہ علم پڑھ لیں اپنی نوکری شوکری کے لیے، لیکن ضروری یہی ہے خدا رسول کی پہچان، اس کے احکام کی پہچان اسی علم سے ہوتی ہے۔ آگے سمجھ، ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ یہ سورت بنی اسرائیل کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ سبحان اللہ سے ہوئی ہے نہیں؟ ہاں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تسبیح سے ہوئی ہے سبحان، اور ختم کہاں ہو رہا ہے؟ تکبیر پہ۔ تسبیح سے ابتدا ہے، تکبیر پہ ختم ہے۔ اور آگے جو سورت کہف شروع ہو رہی ہے وہ تحمید سے شروع ہو رہی ہے، الحمدللہ سے۔ تو اب کیا مناسبت ہے بہترین؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پڑھ لو سارے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چونکہ ہماری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ اشعار ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اجازت ہو پڑھ لوں؟ ہاں، وہ خوش ہو جائیں گی، ان کی یعنی بہرحال قلب کی تسلی کے لیے۔ عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں آرام فرما ہیں؟ ہاں، بی بی عائشہ کا حجرہ ہے کوئی اور ہے؟
یوں نہ کہو کہ کہاں مرے پڑے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ میرے آقا کہاں آرام فرما ہیں؟ امی عائشہ کے حجرے میں ہے نا ایسے۔ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، اے ہماری امی عائشہ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، مدینہ پاک میں ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ حضرت فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ سائیں کا روضہ بھی بہشتی باغ ہے اور منبر تک جگہ بھی کا ہے بہشتی باغ ہے۔ ایسے ہے نا حضرت کا روضہ، ادھر محراب ادھر ہے۔ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، یہی حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اور خدائے لم یزل سے بارہا تجھ کو سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پہ ادب سے تیرا نام آیا۔ ارے اہل سنت تمہارے لب مبارک ہیں، تم اپنی امی کا نام کیسے لیتے ہو؟ ادب سے لیتے ہو یا نہیں؟ لیکن رافضی جو ہیں وہ ادب سے نہیں لیتے۔ خدائے لم یزل سے بارہا تجھ کو سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پہ ادب سے تیرا نام آیا۔ اے صدیقہ کلام اللہ کی روح سے لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ جبریل بھی ادب کرتا ہے، صرف فرشی نہیں عرشی بھی ادب کرتے ہیں۔ بیٹی صدیقہ ہے، باپ کیا ہے؟ صدیق ہے۔ اے صدیقہ کلام اللہ کی روح سے لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ آگے سنیے، حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، کس نے پاکی بیان کی جی؟ طہارت، چھوٹے بچے نے۔ شاہد شاہد من اہلہا، چھوٹا بچہ تھا، عورت لے جا رہی تھی، اس نے کہا یوسف پاک ہے، تو یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی بچہ بیان کر رہا ہے۔ بی بی مریم کی پاکیزگی وہ بچے نے بیان کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تو گود کے اندر تھے، قال انی عبداللہ، ان دونوں کی پاکیزگی کس نے بیان کی؟ بچے نے۔ ہماری امی کی پاکیزگی کس نے بیان کی؟ اللہ نے بیان کی۔ کمال ہے۔ تیری پاکیزگی پہ نطق کہ فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، اگر تیری سحر پرور ادا پہ داغ آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش ہو جاتا۔ سمجھے جی؟ اگر امی کے اوپر تھوڑا سا داغ ہوتا تو خدا پہ اعتراض ہوتا۔ امی عائشہ حضور کو کس نے دی؟ ارے اللہ نے دی، انتخاب خداوندی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جبریل خود اللہ کی طرف سے مبارکبادی مجھے دینے آئے کہ میں عائشہ میں نے تجھے دے دی ہے جی۔ اگر تیری سحر پرور ادا پہ داغ آ جاتا، خدا کا
انتخابی فیصلہ مخدوش ہو جاتا۔ اس سال میں نے ختم بخاری کرا ٹھیڑی کے اندر، شکر کے ساتھ ٹھیڑی ہمارا بڑا مدرسہ کسی زمانے میں تھا۔ اب وہ قاضی صاحبان ہیں، ان کے بچے زیادہ پھر انگریزی کی طرف آ گئے، تو میں تقریر کرتا کرتا میں نے کہا بھی قاضی خاندان بہت اچھا ہے، قاضی فضل اللہ صاحب، حبیب اللہ صاحب نیک تھے، اچھے کام کرتے رہے، ہمارے شیخ بھی ادھر پڑھاتے تھے حضرت حماد اللہ سنگھ۔ تو اب میں تمہارے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قاضی خاندان کے کم از کم 2 قاری رہیں اور 2 عالم رہیں اور مدرسے کو چلاتے رہیں، باقی انگریزی پڑھیں جو کچھ کریں نا، کہ 4 آدمی ضرور ہونی چاہیے دین کے لیے۔ میں نے کہا ہاتھ کھڑے کرو، سارے تائید کرتے ہو نہیں کرتے؟ اب نے تائید کی، ہم نے نعرہ لگا دیا۔ تو بعد میں ساتھیوں نے کہا استاد جی آپ نے کمال کیا، ان قاضیوں کا گلہ تو نے دبا کے رکھ دیا، ورنہ یہ ادھر انگریزی کا زیادہ شوق کرتے تھے۔ انشاءاللہ مدرسے کو چلائیں گے۔ یہ میرے برخوردار ہیں الحمدللہ، ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق تھا برادری کا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے دین کے کام کی۔ اور تمہیں میں عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ۔ مسلمان کا بچہ اور قرآن نہ پڑھے کتنی افسوس کی بات۔ پڑھاؤ گے یا نہیں پڑھاؤ گے؟ ہاں مبارکباد، ضرور پڑھاؤ بچوں کو قرآن۔ قرآن کے ساتھ بھی تعلیم الاسلام بھی پڑھایا کرو، اس کے اندر ایسے مسائل ہیں کہ آدمی پورا ملا بن جاتا ہے۔ پھر چونکہ ایک صحبت اچھی ہوگی تو پھر سکول کے اندر جائیں گے تو یہ اثر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بس جی کچھ اور ہے؟ دور حدیث کے طلباء ہمارے بھی ہیں اور باقی بنوری ٹاؤن کے بھی، ان کو حدیث کی اجازت دیں۔ اجازت دے دیں؟ حدیث کی اجازت۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اچھا ابھی حدیث پڑھنے والے ہیں نا دور حدیث کے، تب غور فرمائیں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری کی آخری حدیث ہے، کالمتان پڑھتے جاؤ، کالمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سمجھے؟ یہ پڑھ لیا ہے نا، تو اب میں آپ حضرات کو اجازت دیتا ہوں، سمجھے جی؟ تفسیر کی بھی اجازت دیتا ہوں، حدیث کی بھی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی، اب یہ دور تفسیر اتنی عام ہو چکے ہیں کہ افغانستان سے میرے پاس ٹیلی فون آیا، 1 ہفتہ ہوا ہے، وہاں مولانا عبد البصیر صاحب ہیں میرے پرانے شاگرد، کچھ 30 سال پہلے پڑھے تھے تفسیر، ان کا ٹیلی فون آیا کہ استاد جی اجازت دو اور دعا مانگو ٹیلی فون کے اندر، ہم بچے بیٹھے ہوئے ہیں قندوز کے اندر، افغانستان کا لگا جانتے قندوز، وہاں الحمدللہ تفسیر شروع ہے۔ ایران کے بھی مختلف علاقوں کے اندر تفسیر شروع ہیں، پاکستان کے اندر اب تو الحمدللہ بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ اسی بہار کے اندر ہمیں رکھے، ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن کی بہار تو ہمیشہ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ دنیا کی بہاریں ختم، اب نواز شریف اور شہباز شریف سے سنو تمہاری بہاریں کہیں گئیں؟ ہاں بہار آ کر چلی جاتی ہے، ویرانی نہیں جاتی۔ سمجھے؟ یہ بہاریں چند روز ہوتی ہیں، سمجھے جی؟ تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا، ہم اسے سب کچھ سمجھتے تھے ولیکن کچھ نہ تھا۔ ان سے پوچھو تو یہی کہیں گے نا، یہ بہار آئی اور چلی گئی، بس جی۔ اور کچھ ہے؟ چلو ماشاءاللہ۔ یہ بزرگ کون ہیں جی؟ مزاج بخیر ہے، اچھا ٹھیک ہے، دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ فی انفسنا و اہلینا و اموالنا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا
اللهم استر عوراتنا وآمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأبصرنا الشرك يا فارج الهم كاشف الهم مجيب دعوة المستر رحمن الدنيا والآخرة رحيم ورحمنا تغنينا بها رحمة من شاء سبحان الله. خیریت